أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے سلسلے میں مسلمان غیر مسلمان دونوں میں امتیاز نہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آیت کو سمجھنے کے لیے جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ شروع میں کچھ مسلمان غیر مسلموں پر خرچ کرنے میں احتیاط کرتے تھے، ان پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے تو ایمان والوں ہی پر خرچ کرنا ہے۔ مشرکوں پر خرچ کرنے میں شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ثواب نہیں ملتا ہے، یا بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو وہ تنگ دستی سے مجبور ہو کر پھر ہدایت کی طرف لوٹ آئیں گے، ہدایت قبول کریں گے، ایمان قبول کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا کہ لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان کی طرف لانا، ہدایت دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کا کام تو یہ کہ آپ اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیجیے، ان کے دلوں میں اتارنا، ان کو مومن بنانا، ان کو ایمان میں لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کسی کو ایمان دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اسی لیے دوسری جگہ بھی اللہ نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایمان دینا، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ پیغام ان تک پہنچائیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ان تک پہنچائیں۔ دل چیر کر ایمان اس میں ڈالنا یہ آپ کا کام نہیں تھا، اور نہ کسی کے اندر یہ طاقت ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں کہا کہ آپ یہ نہ سوچئے کوئی ایمان لائیں گے تو ہم خرچ کریں گے، یا ایمان والوں پر خرچ کریں گے تبھی اللہ ثواب دیں گے، بے ایمانوں پر خرچ کریں گے تو اللہ ثواب نہیں دیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، تو اللہ کی ذمہ داری کو اب اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، آپ جو بھی خیر کو خرچ کریں گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے۔ خیر یہاں پر مال کے معنی میں، اس لیے کہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، مال اچھی چیز ہے، مال کی وجہ سے غربت چلی جاتی ہے، خوشحالی آتی ہے، مال کی وجہ سے معاشرے کے اندر معاشرہ طاقتور ہوتا ہے،
غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، معاشرے کو اس کے ذریعے سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سے فوائد ہیں مال کے اندر، لیکن مال کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی ناکام ہو جاتا ہے، اور مال کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مال کو بہت سی جگہ پر اللہ نے خیر کہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ خیر کی چیز یعنی مال، جو بھی آپ خرچ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ جتنا بھی مال آپ خرچ کریں گے اللہ کے لیے تو اس کا ثواب آپ کو مل کر رہے گا، چاہے آپ ایمان والوں پر خرچ کریں یا غیر مسلموں پر خرچ کریں تب بھی اللہ ثواب دیں گے۔ صرف مسلمانوں کی مدد پر ثواب ملتا ہے، غیروں کی مدد پر ثواب نہیں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں فرض جو زکوٰۃ ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، یا صدقہ فطر ہے تو جمہور علماء کیا وہ بھی غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ باقی جتنا بھی صدقہ ہے آپ جیسے مسلمانوں کی مدد کریں گے ان پر خرچ کریں گے تو ثواب ہے، غیر مسلموں پر خرچ کریں گے تب بھی ثواب ہے۔ غیر مسلم کوئی بیمار ہے ان پر ہم نے خرچ کیا ان کے علاج کے لیے، اللہ ثواب دیں گے۔ غیر مسلم کے یہاں شادی ہے ان کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے ان پر خرچ کیا آپ کو ثواب ملے گا۔ غیر مسلموں کے یہاں راشن پانی نہیں ہے، آپ نے ان کی مدد کی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نفل صدقہ جس پر بھی خرچ کیجئے ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اسلام میں تو یہ کہ آپ جانور کو کھلائیں گے، جانور کو پانی پلائیں گے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، آپ جو بھی خرچ کریں گے بھلائی میں سے، جو بھی مال خرچ کریں گے اس کا نفع آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے آپ کو سکون اطمینان ملے گا اور اللہ مال میں برکت دے گا۔ آپ خرچ کریں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی، ترقی ملے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جب کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس ثواب مل جائے تو آپ کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، دکھلاوے کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، یا سامنے والے پر اپنا رعب جمانے کے لیے، اس پر احسان جتلانے کے لیے اس جذبے سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے تاکید کر کے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی مال آپ خرچ کریں گے اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ آپ مسلمانوں پر خرچ کیجئے، آپ غیر مسلموں پر خرچ کیجئے، آپ جانوروں پر خرچ کیجئے، جہاں بھی ضرورت ہوگی آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، آپ پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے دنیا میں مال خرچ کیا اور اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملا، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے باوجود ثواب نہیں ملا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے یہاں تو یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو تھوڑا سا بھی خرچ کرے گا اس کا بھی اللہ کے یہاں اجر اس کو وہ نظر آئے گا، وہ دیکھے گا۔ تھوڑی سی چیز ہم نے خرچ کی، 5 روپیہ خرچ کیا، 10 روپیہ خرچ کیا، اللہ کے لیے خرچ کیا تو اللہ کے یہاں اس کا حساب ہمیں ملے گا۔ اسی طرح سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، 2 ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، غلط کام کرے گا، اس کا بھی وہ اللہ کے ہاں وبال دیکھے گا۔ اللہ کے ہر چیز نوٹ ہوتی ہے، اللہ ہر چیز دیکھتے ہیں۔ ہم اچھا کام کریں گے، ہم برا کام کریں گے، ہم بھول جائیں گے لیکن اللہ بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں تو رتی رتی کا حساب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ کے یہاں پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتلا دی کہ ہدایت دینا کسی کو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام بات پہنچانا، سمجھانا، پیغام دینا ہمارا کام ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ جو بھی آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں اسی کو ملتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے بتائی کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو بتائی ہم جو خرچ کریں گے اللہ کے یہاں بدلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں پر ہمیں یقین نصیب فرمائے اور اپنے لیے خرچ کر کے اپنی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا۔